السلام علیکم، ویلکم ٹو عربی اسٹوریز۔ آج ہم ایک نئی کہانی لے کر آپ کے ساتھ پھر سے موجود ہیں۔ اس کہانی کا نام ہے آدم ہو خاندان اور اس کے رائٹر ہیں نسیم امتیاز۔ بانو کی شادی کا پہلا سال ہنسی خوشی گزرا، کھیلتے کھاتے گزر گیا۔ دوسرا سال پڑوسیوں اور عزیزوں کی تیز نگاہیں اس کے جسم میں تیر کی طرح پیوست ہونے کی۔ تیسرے سال اسے کئی القابات سے نوازا گیا، جن میں کلموہی، کوک چلی جیسے خطابات نے قابل غور اور ایک قبول عام رتبہ حاصل کیا۔ چوتھے سال اس کے شوہر کے لیے ایک رشتہ تلاش کیا گیا، جو کہ ایک باقاعدہ مہم سٹارٹ کی گئی۔ اس 3 سے 4 سال کے مختصر عرصے میں غریب بانو نے اپنی طرف سے جو ہو سکا کیا۔ کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا، کوئی حکیم نہیں چھوڑا، جوتشیوں، نجومیوں، پروفیسروں کو منہ مانگے دام دیے، ملاحوں، سیانوں، عاملوں، کاملوں کی جیبیں گرم کی۔ تویز گنڈوں کی خاطر کبھی سفید مرغ کا انتظام کیا تو کبھی سیاہ کا، کبھی بکری پیش کی تو کبھی گائے پیروں والیوں کے مزارات پہ گئی، نقدی چڑھائے، نذر و نیاز بانٹے، مزارات کے خدمات کو جوڑے پہنائے، صاحب مزار کو نمونے کی چادریں پیش کی اور منت مانی کہ اگر میری یہ منت پوری ہو جائے تو ہر سال قیمتی چادریں چڑھاؤں گی۔ پھر عینی زمانے میں جب اس کے شوہر کی بات پکی ہو گئی، بذات خود بانو ہر طرف سے مایوس ہوگی، تو اس کی ملاقات اچانک ایک عورت سے ہوئی جو تقریباً 90 سے 80 سال کے درمیان میں تھی۔ وہ شاید بانو کو یہی طریقہ بتانے کے لیے زندہ تھی، اور یہ طریقہ بتانے کے وہ 3 دن بعد ہی فوت ہو گئی، اور اس ٹوٹکے کے ضمن میں آگے چل کر بانو کو بہت سے اجتہادات کرنے پڑے۔ اگر آج کے ان ڈاکٹروں کو وہ پتہ چل جائے اور جو غلطی بانو نے کی تھی وہ نہ کریں تو وہ تو راتوں رات امیر ہو جائیں۔ خیر وہ ٹوٹکا کچھ شیر کی چربی کے جیسے تھا، اور وہ ان کو میاں بیوی کو کھانا تھا اور پھر بچے کے پیدا ہونے پہ اس کو 2 ماہ تک کھلانا تھا، جب تک اس کے 4 دانت نہ نکل آئیں، اور یا اس سے بھی زیادہ عرصہ۔ زمیندار شوہر کے قریبی دوستوں میں خان انور شیر کے مانے ہوئے شکاری تھے۔ ہر دوسرے تیسرے مہینے وہ شکار پر جاتے اور شیر کو مار لاتے۔ ان سے اس قسم کی چربی کا اظہار کیا تو انہوں نے سیروں کے حساب سے انتظام کر دیا۔ چربی ملتے ہی بانو نے ٹوٹکے کے مطابق دونوں وقت کے کھانے میں شیر کی چربی استعمال کرنا شروع کر دی۔ ابھی 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ بانو کے گالوں کی زردی گلاب جیسی سرخی میں تبدیل ہونے لگی۔ 1 سال بعد جب بانو اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے گئی تو اس کی گود میں 2 ماہ کا ننھا ہمک رہا تھا۔ ننھا بھی بہت خوب تھا۔ دنیا جہاں کے بچے روشنی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، لیکن ننھا لائی رون ہوتے ہی رو رو کے سارا گھر سر پر اٹھا لیتا تھا، اور جب تک اندھیرا نہ کرتے اسے چین نہ آتا۔ اندھیرے میں اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں خوب چمکتی، اور بانو کے سوا سبھی کو ان آنکھوں میں سے ایک انجانا سا خوف محسوس ہوتا۔ ننھے نے گھٹنوں چلنا شروع کیا تو کھلونوں کے ڈھیر لگا دیے گئے، لیکن اسے کھلونوں سے کوئی رغبت نہ تھی، البتہ پرندوں اور کیڑے مکوڑوں کو دیکھ کر وہ کھیل اٹھتا تھا۔ پڑوس میں ٹھیکے دار صاحب کا ایک شکاری کتا تھا، ننھے کو دیکھتے ہی بھیگی بلی سا بن جاتا تھا، جیسے ہی اس کے سارے جسم کا خون نچوڑ لیا ہو۔ جب وہ ننھے نہ اس کی نظروں کے سامنے رہتا، وہ دم دبائے اپنے منہ سے خوف و دہشت سے بھری ہوئی آوازیں نکالتا، جیسے اسے کسی شکنجے میں کسا جا رہا ہو۔ بانو کتے کی یہ حالت دیکھ کر کہہ اٹھی، اپنے ننھے کے جسم میں کسی ولی کی روح معلوم ہوتی ہے۔ گھر میں ننھے کی سب سے اچھی دوست کیٹی تھی۔ دوستوں کا زیادہ تر وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزرتا تھا۔ کھیل کا وہ بڑا حصہ دلچسپ ہوتا تھا جب کیٹی اور ننھا دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بیٹھ جاتے اور پلک جھپائے بغیر گھنٹوں کو دیکھتے، اور ننھے کی نگاہ ایک لمحے کو ہٹتی تو کیٹی اچھل کے پوری قوت سے اس پر حملہ کرتی، لیکن قریب آ کر رک جاتی، گویا کہہ رہی ہو جاؤ معاف کیا۔ ننھے نے اپنی زبان سے پہلا لفظ حالا کہا۔ اس وقت تک اس کو چربی کھلانا بند نہ ہوئی تھی۔ منہ سے پہلا الفاظ نکلنے کی دیر ہوئی اور گھر میں خوشیاں منائی گئی۔ ایک رات 2 بجے کا وقت تھا، بانو کی آنکھ کھل گئی۔ ہاتھ بڑھا کر ننھے کو دبکنا چاہا تو وہ بستر سے غائب تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور شوہر کو آواز دینی چاہی کہ اسے کمرے میں ایک کونے میں ننھے کی 2 گول گول چمکدار آنکھیں نظر آئیں۔ ان کو دیکھتے ہی دیکھتے ننھا اچھلا اور ان کے گرنے کی آواز آئی۔ بانو کو ایک دم سے خوف آیا اور بانو کا کلیجہ تھک سے رہ گیا۔ گرتی پڑتی ننھے کی طرف دوڑی اور جلدی سے اس کو گود میں اٹھا کر بستر پہ لے آئی۔ پھر دیر تک اسے سینے سے چمچائے، اس کی پیٹھ تپکتی رہی اور دھمکیاں دیتے ہوئے اسے سلانے کے لیے لیٹ گئی۔
लेकिन आंखें मीचते ही दोबारा इसी तरह से उछल कर बैठ गई जैसे किसी बिच्छू ने डंक मारा हो। नन्हे के हाथ में कोई खुलबुलाती हुई चीज़ थी और वो उसे कचर-कचर करके तरह चबा रहा था जैसे मिस्री की डली खा रहा हो। इसने जल्दी से सरहाने रखी हुई इमरजेंसी टॉर्च टटोली और ऑन कर दी, और रोशनी में इसने एक ऐसा मंज़र देखा कि इसके होशो-हवास उड़ गए और वो बेहोश होते-होते बची। नन्हे की मुट्ठी में एक छोटा-सा चूहा दबा हुआ था जिसका सर वो चबा चुका था, जिसके बायस उसकी दोनों बाँझें खून और गोश्त से भरी हुई थीं। इसने एक तरफ तो इसकी मुट्ठी से आधा खाया हुआ चूहा निकाल कर फेंका और दूसरी तरफ चटखारे लेते हुए नन्नों के मुंह पे थप्पड़ों की बारिश कर दी ताकि इसके मुंह से चूहे का बकिया हिस्सा निकल जाए। लेकिन नन्हे के मुंह में जो कुछ था वो कब का इसके पेट में जा पहुंचा था। नन्हा थप्पड़ खाता हुआ बानो की गिरफ्त से निकलने की कोशिश करता रहा और बानो को पहली मर्तबा महसूस हुआ कि नन्ही सी जान में कैसी भरपूर ताकत है। अपना पूरा जोर सर्फ कर देने के बावजूद भी नन्हे को संभालने में नाकाम रही और नन्हा गिरफ्त से आज़ाद होते ही बेड से उछला और बंदर की तरह चूहे की जगह पे चारों हाथों पैरों के बल जा गिरा। आइन उसी वक्त कैटी ने किसी कोने से छलांग लगाई और चूहे को मुंह में दबाकर भागी। नन्हा इसके पीछे लपका और इसके पीछे हाँफती कांपती लरजती बानो बिल्ली दौड़ कर सेहन के दरख्त पर चढ़ गई। अलबत्ता नन्हा देर तक दरख्त के नीचे गुर्राता रहा। बानो की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो नन्हे के करीब जा सके। काफ़ी देर के बाद वो दबे दबे कदमों से उसके पास गई। पहले हिचकिचाते हुए मुन्ने के हाथ पर हाथ रखा, फिर कंधे पे हाथ रखा, फिर इसने कोई मज़ाहमत ना की तो इसे गोद में लेके कमरे में आ गई। बाकी रात इस कमरे में नन्हे की गुर्राहट और बानो की दबी दबी सिसकियाँ गूंजती रही। इसके शौहर को पता ही न चल सका बानो के कमरे में क्या क़यामत रात गुजरी है। अगले रोज़ बानो शाम तक खोई खोई सी रही। समझ नहीं आ रहा था कि ये वाक़या किस तरह अपने शौहर को बताए। बलाहिर इस नतीजे पर पहुंची कि खामोश रहना ही बेहतर है। होंठों से निकली कोठियों पर चढ़ी सब इसी को इल्ज़ाम देंगे कि नन्हे की खूब परवरिश की है। हो सकता है वो लोग नन्हे से नफ़रत करने लगे। हो सकता है कि नन्हा नफ़रत का शिकार होकर वो ये बेहुदा हरकतें ज़्यादा करे। अगर इसे पहले से ही इल्म होता कि शेर की चर्बी ये रंग दिखाएगी तो वो इसे हरगिज़ इस्तेमाल न करती। फिर खुराक की मिकदार अच्छी तरह समझ लेती। बड़ी बी को भी इसी वक्त ही मरना था। सब कुछ याद आ रहा था। कुछ मिकदार कुछ और थी। शायद इसमें गीदड़ की चर्बी शामिल करनी थी या गधी का दूध शामिल करना था या कुछ और था। लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता था। अब तो ये सोचना और ये तय करना था कि नन्हे की इस हरकत से उसे बाज रखने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया जाए। ओके गाइस, बाकी नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना, और अगर आपको ये स्टोरीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और एक ये साइड पे प्यारा सा रेड बेल आइकॉन का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको इन फ्यूचर टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो हमारे साथ रहिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।